جن کی بس اللہ کی کتاب موجود ہے مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ ان کی فکر کتاب کے مطابق ہے، نہ ان کی تبلیغ کی ان لوگوں نے، نہ ان کا فکر کی، نہ ان کی اپنے لوگوں کی فکر کی ہے، نہ اس کی دعوات کی کام کی ہے، نہ اس کی مبلغ بنے ہیں، نہ اس میں تفکر و تدبر کی ہے، کچھ بھی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مثال گادے کی مثال پیش کر دی ہے، اور ان کی حیثیت تو گدھے پر کتابیں لادنے سے زیادہ نہیں ہے۔ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس پر عمل درآمد بھی کی ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مثال پیش کر دی کہ ان کی مثال اس گادے کی جیسے ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس طرح گدھا کتابیں اٹھانے سے عالم فاضل نہیں بنتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. آگے دیکھیں، اس کی فرمایا کہ جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس پر عمل درآمد بھی کی ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مثال پیش کر دی کہ ان کی مثال اس گادے کی جیسے ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس طرح گدھا کتابیں اٹھانے سے عالم فاضل نہیں بنتا ہے۔ گدھا کے اوپر بہت سارے کتابیں لاد دو تو کوئی عالم فاضل بن جائیں گے؟ نہیں میرے دوستوں۔ تو اسی طریقے سے کہ ان کو اللہ نے کتاب تو عطا فرمایا، دے دی ہے، اور ان کو کہا اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو اور اس کو یاد بھی کرو، لیکن ان لوگوں نے اس کو ملنے کے بعد ان لوگوں نے اٹھایا جیسے گادے کی طرح، نہ اس کے اوپر عمل کیا، نہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، نہ اس کو یاد کی ہے، بس ایسے ہی چھوڑ دی۔ جیسے گادے کے اوپر کتاب لاد دینے سے بس بہت سارے قرآن مجید، بہت سارے تفاسیر کی کتابیں، سیاست کی حدیثیں ایک گادے کے اوپر لاد دو، کہ وہ گادے شیخ الحدیث بن جائے گا؟ کیا وہ گادے مفسر بن جائیں گے؟ کیا وہ گادہ جو ہے گادہ عالم فاضل بن جائیں گے؟ نہیں۔ تو گویا کہ یہ گادے کی مثال ہے کہ گادے کے اوپر کتابیں لاد دینے کے بعد جیسے نہ گادہ عالم فاضل نہیں بنتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی اللہ نے کتابیں دی ہے، گویا کہ یہ گادہ ہے، گادے کی مثال اللہ نے دے دی۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح انسان کو اللہ نے گادہ عامل یعنی عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کتابوں کے اوپر عمل نہیں کیا، علم تھا، پڑھا، عمل نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ نے ان کو گادہ کی مثال پیش کر دی۔ جن کی بس اللہ کی کتاب موجود ہے مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ ان کی فکر کتاب کے مطابق ہے، نہ ان کی تبلیغ کی ان لوگوں نے، نہ ان کا فکر کی، نہ ان کی اپنے لوگوں کی فکر کی ہے، نہ اس کی دعوات کی کام کی ہے، نہ اس کی مبلغ بنے ہیں، نہ اس میں تفکر و تدبر کی ہے، کچھ بھی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مثال گادے کی مثال پیش کر دی ہے، اور ان کی حیثیت تو گدھے پر کتابیں لادنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اب گادے کی مثال اس لیے کہ سورۃ النحل میں بھی گادے کا ذکر آیا، اللہ کا ارشاد ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے گھوڑے ہے، کچر ہے، گادے، یہ سب کچھ پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ تمہاری زینت کے سامان ہے نا۔ گھوڑا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے میرے دوستوں، کہ پھر وفادار اور خوبصورت جانوروں میں سے ہے گھوڑا۔ انسانی تاریخ میں اس نے بہت کام کیا، اس جانوروں میں سے سب سے بڑے گھوڑا نہ، خاص طور پر دوران جنگ اس کی خدمت بڑی مفید ثابت ہوئے، اور پھر یہ زینت میں بھی ہے، زینت میں سے بھی، پھر اس کی بعد خچر، اس کی بعد گادہ،
یہ اس کی بات شکل و صورت میں بھی بدصورت ہے، شکل و صورت میں بھی بدصورت ہے. اب پھر اس کے اوپر مان لاد دو، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. گادے پہلے دور میں کہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ گادے کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے. کیوں بھائی؟ ایام جاہلیت کی ان کو کون سی حلال حرام کی تمیز تھی؟ حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. تو گادے کی گوشت وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ پتہ ہے کہا کہ گادے کی گوشت کھانے سے بندہ گادے کی طرح بن جائیں گے. لوگ گادے کی مثال دیتے ہیں. جو بندہ بیوقوف ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام کے لیے بول دے کہ بھائی یہ کام ایسے کرو، وہ نہیں کر پاتے، بولے یار تو گدھا. پھر بولتا بھائی یہ کام ایسے کرنا ہے کہ نہیں بھائی اس راستہ سے جانا ہے، وہ الٹا ہی بولتا ہے. تو بندہ یار تو گدھا ہے. مطلب گادھا ہے بیوقوفوں میں سب سے آخری درجہ کی ہے. دیکھتے ہو نا بھائی راستے میں گادے کے اوپر مال لاد دیا، سریا لاد دیا، لوہے لاد دیا، دیگر سامان لاد دی، وہ روڈ کے بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی سائڈ کرو. اور جو زیادہ گاڑی چلانے والے اللہ معاف فرمائے بس وہ مزدوری کر رہا ہے، ہمیں ان کو برا بلا نہیں کر رہے، لیکن اس کا بھی ایک سمجھ اور بوجھ، اس کی بھی عقل کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے. تو اس کو چلاتے گادے کو اس کی بھی عقل ایک عجیب سی ہو جاتی ہے. پیچھے سے گاڑی آواز دے رہا ہے لیکن وہ ہٹانے کا نام نہیں ہے. بھائی آواز دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو اسکوٹر آ رہا ہے، پتہ نہیں ہے. بیچ میں ایک ایسے ہوا گادے گاڑی کے اوپر سریا اینگل لاد دی. اب وہ ایسے چلاتے پیچھے سے اسکوٹر والے تیز آیا اور اتنا تیزی سے مارا اینگل اس کی سر کے اوپر، ادھر سے پسلی کے اندر گھسا اور دوسری طرف سر کے اندر گھسے دوسری طرف نکل گئی. تو یہ گادھا اس لیے کہ وہ بیوقوف میں بھی آخری درجہ کی ہے. تو اللہ رب العزت نے میرے دوستو سورۃ النحل کے اندر بھی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ، یہ تمہارے زینت کے لیے، مال اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اس میں سے سب سے اچھے گھوڑے، اس کی بات کچر، پھر آخری درجے کا گدھا ہے، اور جو سب سے بڑے بیوقوف کہلاتے تھے پہلے دور میں میرے دوستوں. اسی وجہ سے کہ پہلے دور میں وہ گادے کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے کہ یہ بیوقوف نہ بن جائے کہ گادے کا گوشت کھانے سے بیوقوف ہو جائے گا. اب میرے دوستوں اور گادے کی آواز کو دیکھیں، ڈرانے قسم کی آواز. گادھا جب ہاں ہاں کر کے شور مچاتے ہیں وہ شیطان کو دکھتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. رسول کی سنت ہے کہ گادے نے شیطان کو چیخے. تو بھائی گادے کی اتنی خطرناک قسم کی آواز ہے کہ جب لوگ کچھ بہت تیز چلاتے ہیں، تیز آواز سے بات کرتے ہیں، بولے یار چپ ہو جا، بات آہستہ کر، گادے کے پیچھے سے مت چلا.